السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے 10ویں پارے کو مکمل کیا، جس میں سورۃ الانفال مکمل ہوئی، پھر اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوئی اور سورہ توبہ کا ایک حصہ ہم نے مکمل کیا۔ جیسا کہ کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ سورۃ الانفال میں اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کے متعلق کچھ باتیں بتائیں، تو چنانچہ غزوہ بدر میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بہترین کامیابی عطا فرمائی۔ کامیابی کے بعد مسلمانوں کے پاس جو بھی مشرکین تھے، کچھ مشرکین مارے گئے جنگ میں اور کچھ مشرکین بحیثیت قیدی پکڑے گئے، تو ان قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے مختلف مشورے ہوئے۔ چنانچہ جن لوگوں کے پاس مال تھا ان سے مال لے کر کے انہیں جو ہے رہا کر دیا گیا، اور جو لوگ پڑھے لکھے تھے ان سے کہا گیا کہ تم مسلمان بچوں کو جو ہے پڑھائی لکھائی جو ہے سکھاؤ گے، یعنی تعلیم دو گے، تو یہی تمہاری جو ہے فیس ہوگی گویا تمہیں رہا کرنے کے لیے۔ تو چنانچہ ان لوگوں نے بچوں کو پڑھایا لکھایا اور اس کے بعد رہا ہو گئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام نے دیکھیے ہر جگہ تعلیم کو کتنی اہمیت دی ہے۔ کسی بھی موقع پر اسلام نے تعلیم کو اہمیت دی۔ وہاں پر اگر چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے مال کسی طرح لے کر کے رہا کر دیتے، لیکن وہ لوگ پڑھے لکھے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مشورہ دیا تھا، چنانچہ ان لوگوں سے پڑھائی لکھائی کا جو ہے مشورہ دیا گیا۔ تو اسلام ہر جگہ تعلیم کو اہمیت دیتا ہے، چنانچہ خاص کر ہمیں مسلمانوں کو اس بات کی جو ہے اہمیت کی جو ہے فکر کرنی چاہیے کہ تعلیم کو زیادہ سے زیادہ ہم پھیلائیں۔ ہمارا اسلام کی جو ہے سب سے پہلی وحی کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی؟ وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ تعلیم ہی کی سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، لیکن آج ہم مسلمان تعلیم ہی میں اتنے پیچھے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے ہو گئے ہر میدان میں، تعلیم میں پیچھے ہونے کے اعتبار سے۔ تو غرض یہ کہ ہمیں خود آگے بڑھ کر کے پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، اور جو بچے جن کے پاس حیثیت نہیں ہے پڑھنے کی یا جن کے ماں باپ پڑھانے کی حیثیت نہیں، تو مسلم کمیونٹیز جہاں بھی ہیں وہ خود آگے بڑھ کر کے ایسے بچوں کو پڑھانا چاہیے تاکہ بچے آگے بڑھیں اور قوم کا نام روشن کریں۔ تو یہ تعلیم کی اہمیت ہے، اس کی جو ہے ہمیں اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال ہی میں ایک جگہ پر فرمایا، یہاں پر وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، غزوہ بدر کے موقع پر شیطان لوگوں کے پاس، مشرکین کے پاس آیا اور آ کر یہ جو کچھ بھی پلاننگ کر رہے تھے بہت ہی خوبصورت انداز سے ان کی پلاننگ کی تعریف کیا کہ آپ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بہت بہترین کام کر رہے ہیں۔ اور شیطان آیا کیسے تھا؟ ایک قبیلے کے سردار کی شکل میں آیا تھا، اور اس نے کہا کہ میں خود میرے قبیلے کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا، چنانچہ آپ لوگ نکلو مکے سے، جاؤ لڑو اور مسلمانوں کو ختم کر دو۔ وہ جو ہے بہت ہی اکسا رہا تھا، بہت بڑی بڑی تعریفیں کر رہا تھا، اور شیطان نے کہا بھی وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، آج تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا کیونکہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ آ رہا ہوں، میں بھی اپنی قوم کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ تمہارے ساتھ آ رہا ہوں، چلو۔ تو اس کے بعد جیسے ہی شیطان نے دیکھا کہ میدان میں فرشتے آ رہے ہیں تو شیطان نے کہا انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ، کہ میں بری ہوں اس سے، میرے کوئی لینا دینا نہیں اس لڑائی سے، میں جو ہے ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھو گے۔ یعنی شیطان فرشتوں کو دیکھ رہا تھا جو اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا، اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ رب العالمین جو ہے یقیناً بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ شیطان کیوں کر ڈرے گا؟ لیکن جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو اسے یہ بات سمجھ میں آئی کہ فرشتے اتر رہے ہیں، گویا کہ یہ آخری دن ہونے والا ہے، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی،
اللہ رب العالمین نے شیطان کو موقع دیا ہے. کب تک دیا ہے اس کا علم شیطان کو نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو ایک مہلت دی ہے, ایک مقرر وقت تک. شیطان نے یہ سمجھ لیا کہ شاید میرا آج آخری دن ہے, تو شیطان ڈر گیا اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہاں پر ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطان کی ایک چال بازی ہے کہ شیطان انسان کی جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں اس غلطی کو مزین کر کے پیش کرتا ہے انسان کے پاس. یہ ہر انسان کے پاس شیطان آتا ہے. کوئی بھی انسان کوئی بھی غلطی کرتا ہے تو شیطان آ کر اس کی تعریف کرتا ہے کہ تم یہ جو غلطی کر رہے ہو بہت اچھا ہے, کرو اس کو, تمہیں فائدہ ہوگا, تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی, تمہیں فائدہ ہوگا. شیطان اس کی بہت تعریف کرے گا. اگر وہ کوئی کام کرے گا, گناہ کا کام, غلط کام, اگر اس کو کچھ فائدہ ہو گیا تو شیطان اس کو آ کر شاباشی دیتا ہے کہ دیکھو میں نے کہا تھا, تم کامیاب ہو گئے, کرو اس کام کو, بہت فائدہ ہوگا تمہیں. شیطان اس طرح سے غلط کام کو مزین کر کے خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے. وہ بات ہمیں یہاں پر معلوم ہوتی ہے. چنانچہ شیطان کے اس طرح کے حملوں سے ہمیں بچنا چاہیے, اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک اور جگہ پر, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں جتنا ہو سکے تم, جتنا بھی ہو سکے تم طاقتور بنو. یہاں پر اللہ رب العالمین نے گرچہ جنگ کے تعلق سے یہاں پر بات بتائی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مضبوط رہیں, ہمیشہ سے طاقت کے اعتبار سے مضبوط رہیں. اب یہ طاقت کے اعتبار سے ایک فردی بھی ہو سکتا ہے, ایک جماعت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے, یا ایک قوم کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. ہر مسلمان کو صحت مند ہونا چاہیے, ہر مسلمان کو طاقتور ہونا چاہیے, ہر مسلمان کے پاس کچھ ایسے ہنر ہونی چاہیے کہ اگر اس پر کوئی آدمی, کوئی دشمن, کسی بھی طرح کا کوئی بھی دشمن آ کر حملہ کرتا ہے تو وہ اپنا بچاؤ کر سکے, ایسے کچھ ہنر ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے یہی تعلیم دی ہے کہ سیکھو تم. اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ تم ورزش کرو, اور مسجد نبوی میں صحابہ کرام ورزش کرتے تھے. مختلف قسم کے جو بھی ہنر تھے صحابہ کرام سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے. تو یہ مسلمان کو کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم مسلمانوں کے پاس کوئی بھی ایسا ہنر نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہمارے گھر کے بازو والا ہو یا کوئی محلے کا ہو, کوئی بھی ہو, اگر اچانک ہم پر حملہ کر دے, اگر کسی بھی کاروباری اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے, تو آدمی کو اپنی جانب سے دفاع کرنے کا ایک ہنر ہونا چاہیے. ہمیں کسی پر حملہ نہیں کرنا ہے, کوئی ہم پر حملہ کرے تو ہم دفاع کیسے کریں, یہ ہنر ہونا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین تعلیم دے رہے ہیں. اور یہ طاقت مسلمانوں کی صرف ایک نہیں, جماعتی اعتبار سے بھی مضبوط ہونا چاہیے مسلمان, اور ایک قوم کے اعتبار سے بھی ایسے مضبوط ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے لوگ یہ سمجھیں کہ ہمیں ان پر حملہ کرنے سے پہلے ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے. تو مسلمانوں کو ہمیشہ مضبوط رہنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے. ورزش کریں یا پھر مختلف قسم کے جو بھی فنون ہیں وہ سیکھیں, یہی اسلام تعلیم دیتا ہے. اس کے علاوہ ایک حدیث ہم جانتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ جو طاقتور مومن ہوتا ہے وہ بہتر ہے کمزور مومن سے. گرچہ اس حدیث میں یہاں پر بہتر ہے, جو طاقت کی جو بات کہی گئی وہ طاقتور مومن سے مراد یہاں پر ایمان ہے. ایمان جس کا مضبوط ہوگا وہ مومن زیادہ بہتر, یہ بات کہی گئی. لیکن بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ صرف یہاں پر صرف ایمانی طاقت نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کے اندر کچھ دوسری طاقتیں بھی چاہیے. مثلا جیسے جسمانی طاقت بھی ہونی چاہیے کہ آدمی جسمانی طاقت سے اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے, کسی قوم پر ظلم ہو رہا ہے, تو وہ آگے بڑھ کر لوگوں کی مدد کرے. اب مدد کرنے میں یہاں پر چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم, اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو آگے بڑھ کر کے مدد کرے. اس اعتبار سے مسلمانوں کو جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ مالی اعتبار سے بھی مضبوط ہونا چاہیے, تاکہ آدمی دوسروں کے پاس محتاجی لے کر لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. تو اس اعتبار سے مسلمان کو ہر اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے. اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ آپ لوگوں کو طاقت میں ہمیشہ سے مضبوطی اختیار کرنی چاہیے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کی تعلیم دی ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ التوبہ. سورۃ التوبہ جیسا کہ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے تعلق سے باتیں آئی کہ جب غزوہ بدر ہو گئی تو پھر
عرب کے جتنے بھی لوگ تھے، آس پاس کے جو بھی حکومتیں تھیں، سب کی نظریں کفار اور مشرکین اور مسلمانوں کے اوپر تھی کہ کون جنگ جیتیں گے، اور جو جنگ جیتیں گے ہم ان کے ساتھ چلے جائیں گے، ہم ان کے ساتھ مصالحات کر لیں گے۔ پوری دنیا کی، پورے عرب ممالک کی جو ہے یہ جو ہے نظر تھی۔ جب مسلمانوں نے سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کر لیا تو آس پاس کے جتنے بھی علاقے تھے سارے علاقوں کے لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کر لیے، اسلامی مملکت میں وہ علاقے بھی شامل ہو گئے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ایکسٹرنل افیئرس کی جو بھی اصول ہوتے ہیں، پالیسیز ہوتے ہیں، اس کو ظاہر کرتے ہوئے تاکہ اسلامی مملکت مضبوط ہو۔ مدینہ کیپٹل بن چکا تھا، بہت ہی طاقتور حکومت بن چکی تھی، تو اس کو اور مضبوط بنایا جائے، اور اب تک کے جتنے بھی عہد و پیمان تھے ان سب کو ختم کر کے کچھ نئے پالیسیز لائے جائیں جس سے مضبوطی آئے اور کسی طرح کا کوئی خون خرابہ نہ ہو، کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے کچھ نئے اصول پیش کیے، تو اس موقع پر سورۃ التوبہ کا پہلا حصہ نازل ہوا تاکہ لوگوں کے سامنے یہ پالیسیز پیش کیے جائیں اور لوگوں کے درمیان امن و امان قائم رہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کو اس سورت کے اندر ایک حصہ نازل فرمایا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کا چرچا ہو گیا کہ مسلمان بہت طاقتور ہو چکے ہیں اور عرب ممالک پر پورا جو ان کا قبضہ ہو چکا ہے، تو بڑی بڑی طاقتیں اس وقت جو بھی تھیں، سپر پاور جو بھی تھیں طاقتیں، وہ سب ڈرنے لگ گئیں کہ کہیں یہ لوگ پوری دنیا میں نہ پھیل جائیں۔ تو روم اس وقت بہت ہی بڑا طاقتور تھا، سپر پاور تھا، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یعنی مسلمانوں کو ختم کرنے کا وہ منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو لے کر نکل گئے تاکہ وہاں پر جا کر کے جو ہے قیام کریں اور جتنا ہو سکے جنگ نہ ہو یہ کوشش کریں۔ تو جب جا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جانے سے پہلے جو سفر کی تیاریاں ہو رہی تھی اس جنگ کے لیے، اس سفر کے دوران، اس سفر سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس سورت کا دوسرا حصہ نازل فرمایا۔ جو بھی صدقات و خیرات تھے، صحابہ کرام مال جمع کر رہے تھے جنگ میں جانے کے لیے، ساری باتیں، بہت ساری باتیں ہیں، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ وغیرہ، یہ سارے مسائل ہیں، تو یہ دوسرا حصہ نازل ہوا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ وہاں پر گئے میدان میں، تبوک نامی ایک علاقے پر، تو مسلمانوں کی ہمت کو دیکھ کر، جبکہ وہ سپر پاور تھا روم، وہ دیکھ کر کے ڈر گیا اور وہ آنے سے جو ہے دور رہ گیا۔ تو مسلمان پھر واپس آئے، تو آتے ہوئے کچھ علاقے آس پاس میں تھے، وہاں کے لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ جڑ گئے، اسلامی سلطنت میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر اس سورت کا تیسرا حصہ نازل فرمایا کہ کیسے جو ہے مصالحت ہو، کیا احکامات اختیار کیے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کا تیسرا حصہ نازل فرمایا۔ اس سورت کے موضوعات کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی اس زمانے میں جو بھی حالات تھے، ان حالات کے موقع پر جنگ اور اس کے آداب، اس طرح کی باتیں اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر نازل فرمائی ہیں۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو اگر غور سے دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سورت کو بہت ٹارگٹ کرتے ہیں، سورۃ توبہ کو۔ اس کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں لوگ سمجھ نہیں پاتے، حالانکہ ان موضوعات کو آدمی اگر سمجھ کر پڑھے تو اسلام کہیں بھی ظلم کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کو توحید کی تعلیم دیں، اور لوگ اسلام قبول کریں گے تو اسلام کا قبول کرنا خود امن و امان کو پھیلانا ہے، دنیا میں جو ہے اب ایک پیسفل کمیونٹی بنانا ہے، یہ اسلام کا ٹارگٹ ہے، اس کے علاوہ اسلام کا کوئی اور مقصد نہیں۔ اگر ہم اس کی تعلیمات پر غور کریں، یہاں پر جنگ کی جو تعلیمات دی گئی ان میں سے ایک تعلیم اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اگر جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے دوران مشرکین میں سے کوئی ایک آدمی آ کر تم سے پناہ مانگ لیا کہ مجھے پناہ دے دو، تو آپ منع مت کرو، آپ پناہ دے دو اس کو۔ تو دیکھیے سبحان اللہ کتنی پیاری تعلیم ہے، کسی اور قوم میں یہ تعلیم نہیں ہے۔ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اس کو آپ اللہ کا کلام سنائیے تاکہ وہ جو ہے بات کو سمجھ جائے، وہ نہیں جانتا ہے، آپ اللہ کا کلام اس کو سنائیں گے تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سن کر کے اسلام قبول کرے۔
تو یہ اتنی بہترین پیاری تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہاں پر دی گئی، جس سے پورے دنیا میں جو ہے امن و امان قائم ہو۔ اور اس کے علاوہ اس سورت کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے، اللہ نے فرمایا کہ ایمان کے بغیر آدمی کچھ بھی عمل کرے وہ عمل قبول نہیں ہے۔ تو عمل کرنے کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی کے اندر ایمان ہو، عقیدہ صحیح ہو، اللہ پر اس کا ایمان ہو، رسول پر ایمان ہو، اور ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں ان ارکان پر ایمان ہو، اور صحیح عقیدہ ہونا ضروری ہے اعمال کی قبولیت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا یہاں پر اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ جو حاجی لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو پانی پلانا اور جو مہمان آتے ہیں ان کا جو ہے خیال رکھنا، بس یہ کافی ہے ان کو جنت کو جانے کے لیے سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حاجیوں کو پانی پلانے سے یا پھر جو ہے وہاں پر مہمانوں کی جو ہے تم ان کا خیال کرنے سے آپ لوگ جنت کو نہیں جاؤ گے، آپ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جاؤ گے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بتائی۔ تو یہاں پر اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ صحیح ہو، ہمارا ایمان صحیح ہو۔ عبداللہ ابن جدعان زمانے جاہلیت میں ایک بہت بڑا سخی آدمی تھا، بہت بڑا سخی آدمی، اتنا لوگوں کو کھلاتا تھا، اتنا ضرورت مندوں کی مدد کرتا تھا کہ بڑے بڑے دیگ جو کھانا بنا کر کے وہ روزانہ رکھتا تھا تاکہ بھوکوں کو کھلائے، اور کوئی بھی مسافر آتا تو بغیر کھائے نہیں جاتا وہاں سے، اتنا کھانا رکھا ہوا ہوتا، ہر ضرورت مند کی جو ہے ضرورت پوری کرتا، اتنا بڑا سخی آدمی تھا۔ اور مہمان آتے تو مہمانوں کی اتنی خاطرداری کرتا کہ مت پوچھیے، اتنا بہترین جو ہے سارے کام کرتا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، عبداللہ ابن جدعان جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، مہمانوں کی بڑی عزت کرتا تھا، خاطرداری کرتا تھا، کیا اللہ رب العالمین جو ہے اس کی وجہ سے اس کو معاف کر دے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ ابن جدعان نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ گویا کہ اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا، وہ اللہ کو مانتا نہیں تھا عبداللہ ابن جدعان، تو اس کی وجہ سے، اس کا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ پر وہ جو کچھ بھی عمل کرتا تھا وہ سارے اعمال برباد ہیں۔ ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں اللہ نے ایک سورت کے اندر بیان فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اس آیت میں یہ بات کہی گئی کہ گرچہ کوئی آدمی مسلمان ہے، وہ تو زمانے جاہلیت کا آدمی تھا، مشرک تھا، اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا، لیکن اگر کوئی آدمی مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عمرے کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شرکیہ کام بھی کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ نے یہ بیان فرمایا لیحبطن عملک، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو غرض یہ کہ عقیدہ اور ایمان صحیح کرنا یہ ہماری بنیاد ہے۔ جنت کو جانا ہے تو آدمی کو سب سے پہلے اپنے ایمان کو صحیح کرنا ہوگا، اس کے بعد عمل، تبھی چل کر انسان کا جو ہے عمل قبول ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر شرط بتائی ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ آپ دنیا میں بہت سارے لوگوں سے اور بہت ساری چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے باپ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، بھائیوں سے، بہنوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے مال سے، اپنی ہر چیز سے ہم محبت کرتے ہیں، یقیناً محبت ہے، لیکن یہ ساری چیزوں اور ہر جتنے لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں سب کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے کم ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ محبت ہمارے دلوں میں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، اس کے بعد دوسری ساری چیزیں۔ اگر ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آگے بڑھ گئی تو پھر سمجھیے کہ انسان کی دنیا اور آخرت گئی۔ یہی اللہ رب العالمین نے بتایا اور سمجھایا کہ سمجھ جاؤ، یہ جو ہے بات بالکل آسان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے محبت کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب یہ کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، جو چیزیں حلال ہیں اختیار کرے اور جو چیزیں حرام ہیں اس کو چھوڑ دے۔
اگر جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں تو وہ دنیا چاہے حلال ہو حرام ہو سب سے محبت کرے گا لیکن اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ نہیں کرے گا. تو ایسے آدمی کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے. ہوشیار رہنے کے اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی ہے. اور اس کے علاوہ اس صورت میں جب غزوہ تبوک کا موقع تھا جیسا کہ بات آئی, مسلمان صحابہ کرام جب اپنے اپنے صدقات لا کر دے رہے تھے, مال جمع کر رہے تھے جنگ کو جانے کے لیے, تو منافقین دیکھ رہے تھے اور مومنین کا مذاق اڑا رہے تھے کہ جو کچھ بھی مسلمان غریب تھے, کچھ لوگ مالدار تھے, اپنے اپنے اعتبار سے لا کر دیتے, اور جو غریب صحابہ تھے جو کچھ بھی ان کے پاس تھا, کچھ کھجور تھے کھجور لا کر دیتے تھے, اور کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں وہ لا کر دے رہے تھے. منافقین دیکھ کر مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو یہ لوگ اللہ کے لیے دے رہے ہیں اور اتنی سب چھوٹی چیزیں یا گھٹیا چیزیں دے رہے ہیں. اس طرح کی باتیں کر کر انہیں تکلیف دے رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کے سلسلے میں بتایا کہ یہ لوگ جو مومنین کے صدقات و خیرات کا مذاق اڑا رہے ہیں, تانا مار رہے ہیں اور ان پر ہنس رہے ہیں, اللہ رب العالمین اس پر ہنسے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی. اور یہ بات قیامت تک کے لیے ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی کے عمل کا مذاق نہیں اڑا سکتا. یہاں تو صدقات و خیرات کی بات ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی عمل ہو, چاہے وہ نماز ہو, روزہ ہو یا کوئی بھی عمل ہو, کسی کے عمل کا مذاق اڑانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے, اور نہ ہی کسی کے عمل پر حکم لگانے کی ہمیں اجازت ہے کہ دیکھو اس کے اندر بڑی ریاکاری ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے اندر ریاکاری ہے, وہ دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے. ہم اس کے دل کو نہیں جانتے ہیں, ہم حکم نہیں لگا سکتے. تو کسی کے عمل پر حکم لگانے کی ہمیں اجازت نہیں. ہاں کوئی آدمی عمل میں غلطی کر رہا ہے تو ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں, اسے سمجھا سکتے ہیں, لیکن اس کے عمل پر ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ اس کا عمل تو قبول ہی نہیں ہوگا, اس کا عمل صحیح نہیں ہے. یہ ہم نہیں کر سکتے, اس بات کی ہمیں اجازت نہیں ہے. تو غرض یہ کہ ہمیں اس بات سے جو ہوشیار رہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا جو ہے تذکرہ فرمایا, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل, کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں, کن جگہوں پر ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں, یہ مصارف اللہ رب العالمین نے خود طے کر دیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طے نہیں کیا کہ زکوٰۃ کہاں کہاں کس کو دینا ہے, یہ اللہ نے ہی بیان کر کے کہا فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی جانب سے فرض ہوا ہے, تو انہی جگہوں پر تم خرچ کر سکتے ہو. یہ کیا بتایا اللہ نے, فرمایا زکوٰۃ للفقراء, فقراء کو دینا ہے, مساکین کو دینا ہے, اور جو زکوٰۃ اصول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں والعاملین علیہا ان کو دینا ہے, والمؤلفۃ قلوبہم, اور ایسے لوگ چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان, اگر ان کا ایمان کمزور ہے, غیر مسلم ہے, اگر وہ ایمان کے قریب آ سکتا ہے, ممکن ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے, تو ایسے آدمی کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ متاثر ہو اور اسلام قبول کرے. اگر کوئی آدمی ہے جس اسلام تو قبول کر لیا لیکن اس کا ایمان ابھی بھی کمزور ہے, تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ مضبوطی سے دین پر جمے رہے, صرف پیسوں کی وجہ سے جو ہے اپنا ایمان نہ چھوڑ دے, تو ایسے آدمی کو بھی دی جا سکتی ہے. وفی الرقاب, اور غلاموں کو آزاد کرنے میں, والغارمین, اور کوئی آدمی قرض دار ہے, حقیقی معنوں میں قرض کے بوجھ سے جو ہے ڈوبا ہوا ہے, تو ایسے آدمی کے قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے. وفی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں جو بھی دین کی خدمات ہیں, جو بھی کام کرنے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو ایسے راستے میں بھی دیا جا سکتا ہے. وابن السبیل, اور جو مسافرین ہوتے ہیں مسافرین پر بھی ان کے ضروریات وغیرہ کے اخراجات کے لیے دیا جا سکتا ہے. اللہ نے اس کے بعد کہا فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی جانب سے فرض ہے. تو اس کے علاوہ اپنی جانب سے ہم کسی بھی کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے دیں کسی بھی جگہ پر, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو غرض یہ کہ ہمارے مسلمان بھائی اپنے زکوٰۃ کا پیسہ انفرادی طور پر تو جتنے بھی اللہ رب العالمین نے بتائے ہیں وہاں پر خرچ کر رہے ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک حصہ جو اپنے علاقوں میں جو بیت المال ہوتے ہیں, جو ٹرسٹ ہوتے ہیں, ایسی جگہوں پر بھی پہنچانا چاہیے. کیونکہ انفرادی طور پر ہم کچھ لوگوں تک پہنچ پاتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے اور وہ ہم کو نہیں جانتے. اگر وہاں پر بیت المال ہے, ٹرسٹ ہے, تو لوگ وہاں پر پہنچ پائیں گے آسانی سے اور اپنی ضروریات جو ہے وہاں سے پوری کر سکتے ہیں. چنانچہ ہماری مسجد کا بھی ایک بیت المال, ایک ٹرسٹ ہے.
اس کی بڑی خدمات ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ یہ ٹرسٹ قائم ہوا تو پہلی ہی مجلس میں الحمدللہ 7 لاکھ روپے جمع ہو گئے تھے. اب اس کے بعد سے مسلسل اس کی بڑی خدمات ہیں کہ جو لوگ بیمار ہیں بیماروں کی جو ہے ان کے علاج کے لیے بھی خرچ ہوتا ہے. جو غریب بچے یتیم بچے ہوتے ہیں جن کی تعلیم کے لیے ضروریات ہوتی ہیں تو اس ٹرسٹ سے جو ہے ان کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں. اور جو بیوائیں وغیرہ ہوتی ہیں معاشرے میں ان کے اخراجات ان کی ضروریات کے لیے بھی اس ٹرسٹ سے جو ہے مدد کی جاتی ہے. چنانچہ آپ تمام سے درخواست ہے اور آپ کے احباب جو بھی ہیں آپ جن کو بھی جانتے ہیں ضرور ریکمنڈ کریں اور آپ لوگ بھی جو بھی زکوٰۃ وغیرہ ہے ضرور اس ٹرسٹ کے پاس آئیں اور یہاں پر اپنے زکوٰۃ و صدقات و خیرات سے اس کی مدد فرمائیں. اس کے علاوہ اس میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا مساجد کے بارے میں بات بتائی کہ مساجد کو آباد کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں. مساجد کو آباد کرنے والے لوگ جو وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے وہاں پر ان کی بڑی تعریف بیان فرمائی. تو مساجد کو آباد کرنے والوں کی بڑی خوبی اللہ نے جو بیان کی 2 اعتبار سے ہے. ایک وہ لوگ جو مساجد بناتے ہیں اور مساجد کا مینٹیننس کا جو خیال کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ بھی ہیں جو مساجد میں آ کر نماز پڑھ کر عبادتیں کر کے مساجد کو آباد کرتے ہیں. دونوں طرح کے لوگ شامل ہیں. مثال کیونکہ کوئی آدمی جو مسجد بنا دیا بڑے خلوص کے ساتھ بنایا لیکن کوئی بھی آدمی مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھ رہا ہے مسجد خالی خالی ہے تو پھر ایسی صورت میں معاشرے کے لوگوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آ کر مسجد کو آباد کریں. چنانچہ دونوں طرح کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں. دونوں طرح کے لوگوں کو انشاءاللہ بہترین اجر ملے گا. اور اس کے علاوہ اس کے موضوعات میں سے ایک موضوع یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے یا پھر اولاد سے نوازا ہے تو آپ ان کو حسرت بھری نگاہوں سے مت دیکھو کہ کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا, کاش میں بھی اتنا اچھا ہوتا, کاش میں بھی اتنی اونچائی پر ہوتا. آپ ایسی حسرت بھری نگاہوں سے مت دیکھو. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. اللہ رب العالمین نے کہا آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کو امپریس نہیں کرنی چاہیے. آپ اس سے جو ہے اتنا زیادہ آپ جو ہے خوش نہیں ہونی چاہیے کہ کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا. ایسا خیال مت کیجیے. اللہ جس کو جتنا دینا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے. جس کو جتنا دینا اس کے حق میں بھلائی ہوتی ہے اللہ اس کو دیتا ہے اتنا دیتا ہے. اسی پر آدمی کو قناعت کرنا ہے اور خوش رہنا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. اور اس صورت میں ایک آخری پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جہنم کی گرمی جہنم کی حرارت اتنی سخت ہوتی ہے. اشد حرہ کا اللہ رب العالمین نے. ہم اس گرمی کی اس حرارت کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے. دنیا کی معمولی گرمی برتن کو چھو کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں لیکن یہ گرمی جہنم کی گرمی اس کی حرارت کے سامنے کچھ نہیں. اللہ رب العالمین نے کہا اگر آپ اس بات کو سمجھ لو گے کہ جہنم کی حرارت اور اس کی گرمی کیا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا تو آپ زندگی میں ہنسنا کم کر دیں گے آپ اور رونا زیادہ کر دیں گے. تو غرض یہ کہ انسان کو چاہیے کہ ہنسی مذاق میں زندگی نہ گزارے. ہمیں ایک دن جانا ہے, جنت پانا ہے, یہ ہمارا ٹارگٹ ہو. اور جہنم جو بدترین ٹھکانہ ہے اس سے ہمارا جو ہے بچنے کی ہمارا جو کوشش ہونی چاہیے. اور دنیا میں صرف کھیل ہنسی مذاق ادھر ادھر کی غیر ضروری باتوں میں وقت گزارے بغیر جو ضرورت کے کام ہیں جس سے ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو ایسے کاموں میں ہمیں انٹرسٹ لینے کی ضرورت ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب جو بھی عبادات کر رہے ہیں اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان پر رحم فرما, ان کی مدد فرما. رب العالمین جب تک دنیا میں ہم زندگی گزاریں اللہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین.